السلام علیکم ویور کرنٹین کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت کاشانہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جو سپرڈنٹ ہیں افشاں لطیف صاحبہ موجود ہیں۔ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ کاشانہ سے معصوم لڑکیوں کو کچھ اعلیٰ عہدیداران تک پہنچایا جاتا تھا، ان کی آئیے آج گفتگو کرتے ہیں۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ یہ وہی اسکینڈل ہے جو 29 نومبر 2019 کو میڈیا پر اس وقت منظر عام پر آیا جب کاشانہ میں مجھے آن سیٹ سپرنٹینڈنٹ کاشانہ دارالامان بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی FIR کے، پنجاب حکومت کے احکامات پر پولیس نے کاشانہ کا مین گیٹ توڑ کر مجھے بغیر کسی جرم کے اور FIR کے گرفتار کیا اور تھانے لے جا کر مجبور کیا، تشدد کیا، جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا کہ میں عمران خان کے وزراء کے حق میں ایک مفاہمتی بیان لکھ کر دوں اور محکمانہ طور پر اپنی دی گئی درخواستوں کو واپس لوں جو میں نے کاشانہ میں بچوں کے چائلڈ ابیوز کے خلاف دیں۔ جب مجھے کاشانہ میں بطور سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا 4 اپریل 2019 کو، میرے لیے بہت ہولناک تھا کہ کاشانہ کی یتیم و لاوارث بچوں کو عرصہ دراز سے ادارے میں چائلڈ ابیوز کے گھنونے کاروبار کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور اس چائلڈ ابیوز کے مافیا نے مجھے بھی حصہ بنانے کی کوشش کی اس گھنونے کاروبار کا۔ میں نے نہ صرف اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اپنی محکمانہ درخواستیں دی، ہر فورم پر میں نے آواز اٹھائی کاشانہ کے یتیم بچوں کے اس چائلڈ ابیوز کو روکنے کے لیے۔ اور عمران خان کی حکومت نے کیا کیا کہ اس چائلڈ ابیوز کے کاروبار کو بجائے روکنے کے خود بھی اس گھنونے کاروبار کا حصہ بن گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر کاشانہ سے رات کے دیر اوقات میں بچیاں اپنے ساتھ لے کر باہر جاتا تھا، جن کو سبان پارک میں لے کر جایا جاتا تھا۔ جن بچیوں کو کاشانہ سے سپلائی کیا گیا، یتیم و لاوارث بچیوں کو، وہ کبھی ادارے میں واپس آئی ہی نہیں۔ 30 مارچ 2019 کو کاشانہ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سیکورٹی افسر کے داخلے کی CCTV فوٹیج کے بعد کاشانہ سے پورا عملہ ہٹا دیا گیا، سپرنٹینڈنٹ خسرو جمیل کو OSD بنا دیا گیا اور مجھے ترقی دے کر خاموش کروانے کے لیے سپرنٹینڈنٹ تعینات کر دیا گیا۔ اس مافیا نے، ان حکومتی وزراء نے یہ سمجھا تھا کہ افشاں لطیف بڑی آسانی سے ان وزراء کے اس گھنونے کاروبار کا حصہ بن جائے گی اور ان حکومتی ایوانوں میں ان بچوں کو سپلائی کرے گی۔ میں نے انکار کر دیا، میں ایک آفیسر تھی لیکن ایک ماں بھی تھی، ایک عورت بھی تھی۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنی زیر سایہ یتیم و لاوارث بچیوں کو ان جنسی بھیڑیوں کے حوالے کر دوں۔ میں نے اس ظلم کے خلاف محکمانہ طور پر بھرپور آواز اٹھائی اور جس دن میں نے اپنی پہلی محکمانہ درخواست دی کاشانہ کے یتیم و لاوارث بچوں کے چائلڈ ابیوز کے گھنونے کاروبار کے خلاف، میں نے اس دن یہ سوچ لیا تھا کہ اب میری جان بھی جا سکتی ہے، میری نوکری بھی جا سکتی ہے، میرے بچوں کی اور میری زندگیاں داؤ پر لگ چکی تھیں۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا، ایک ہولناک معاملہ تھا جس پر بحیثیت ایک عورت، بحیثیت ایک ماں، میں خاموش نہ رہ سکی اور میں نے بڑی بھاری قیمت چکائی اس جرم کے خلاف آواز اٹھانے کی، اس گھنونے کاروبار کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ آج افشاں لطیف کو، ایک ریاستی ملازم کو، عمران خان کی حکومت نے نشان عبرت بنا دیا۔ میرے گھر پر فائرنگ کروائی گئی، میرا گھر جلا دیا گیا، مجھ پر جھوٹے بے بنیاد خفیہ مقدمات درج کروائے گئے اور وہ ریاستی ملازم جس نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پورے صوبہ میں اول پوزیشن حاصل کر کے محکمہ سوشل ویلفیئر میں سرکاری ملازمت حاصل کی، اسی عورت کے دہشت گردوں کی طرح CRO کروائے گئے، جیل کے لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں بے گناہ قید کر دیا گیا۔ یہ تھا عمران خان کی حکومت کا اصل چہرہ، جس کو کاشانہ دارالامان جنسی اسکینڈل میں جن کا یہ مکروہ چہرہ پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکیاں وہاں پہ بشریٰ بیگم کے پاس جاتی تھی۔ بشریٰ بیگم تو ایک خاتون تھی، وہ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ بشریٰ بی بی تو براہ راست ملوث ہے کاشانہ جنسی اسکینڈل میں۔ وہ کس طرح ملوث ہے؟ ستمبر 2018 کو کاشانہ میں بشریٰ بی بی نے دورہ کیا فرح گوگی کے ساتھ۔ اس کے فوری بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے 14 اکتوبر 2018 کو رات کے 2 بجے کاشانہ کا دورہ کیا، غیر سرکاری، بغیر کسی پروٹوکول کے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر کاشانہ میں آتا ہے اور بچیاں لے کر جاتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ تھا جو بشریٰ بی بی کے دورہ کے بعد شروع ہوا۔ بشریٰ بی بی کو کم عمر یتیم و لاوارث بچیاں چاہیے تھیں، بچے چاہیے تھے۔ نہ صرف کاشانہ سے کم عمر یتیم و لاوارث بچیاں غائب کی گئی، بلکہ بیگرز ہوم سے، ماڈل چلڈرن ہوم سے اور ایک چھوٹے بچوں کا ادارہ جہاں پر نیو بورن سے لے کر 6 سال تک کے بچے ہوتے تھے، گہوارہ میں، اس ادارے کو جون 2019 کو راتوں رات ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے احکامات پر 25 بچوں کو وہاں سے گہوارہ سے غائب کروا دیا۔ آج تک ان بچوں کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ بچے کدھر گئے۔ یہ بچے استعمال کیے گئے بلی میں، کالے جادو کے لیے، جادو ٹونوں کے لیے۔ بشریٰ بیگم کیسے اس کا جادو کس طرح کرتی تھی؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ ثبوت ہی تو ہیں
جس کی وجہ سے ان کی حکومت اپنے دور اقتدار میں ہی افشاں لطیف سے اس قدر خوفزدہ تھی۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، میرے احتجاج بھرے پڑے ہیں سوشل میڈیا پر، اخبارات بھرے پڑے ہیں افشاں لطیف کے ان شدید ترین احتجاجوں سے جو عمران خان کی حکومت میں بشرا پنکی کے خلاف اور عمران خان کی حکومت کے خلاف کیے گئے۔ میں نے سڑکوں پر ان کے منہ کالے کیے، ان کو جوتے مارے، میں عدالتوں میں بھی گئی GIT بنانے کے لیے، یہ ہر فورم سے بھاگ گئے۔ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی کاشانہ کی کائنات کو اغوا کروا کر قتل کروانے کی؟ اس کو بھوکھا پیاسا رکھ کر قتل کروا دیا گیا، ساجدہ کو قتل کروا دیا گیا، میڈیا کو کاشانہ میں بین کر دیا گیا، رسائی بند کر دی گئی یتیم و لوارث بچیوں تک۔ جب میڈیا پر کاشانہ سکینڈل منظر عام پر آیا، مجھ پر فائرنگ کروائی گئی، حملے کروائے گئے، میرے گھر کو آگ لگا کر جلا دیا گیا تاکہ تمام ثبوت مٹا دیے جائیں۔ آج تک افشاں لطیف ہر فورم پر جا رہی ہے، افشاں لطیف ڈٹ کر کھڑی ہے ان کے خلاف، جبکہ یہ آج تک ہر فورم سے بھاگ گئے۔ تمام ثبوت موجود ہیں، میرا گھر بھرا پڑا ہے ان کے ثبوتوں کے ساتھ، اور انہی ثبوتوں کو جلانے کے لیے انہوں نے رات کی تاریکی میں میرے گھر میں آگ لگوائی۔ اچھا، کا یہ بھی الزام ہے کہ وہاں پہ آپ کچھ طاقتور لوگوں کو اپنی مرضی سے لڑکیاں سپلائی کر رہی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ الزام کس نے لگایا؟ یہ اس وقت کے جو ارباب اختیار تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ یہ جو لاوارث بچی ہیں، جو معصوم بچی ہیں، ان کو اپنی خواہشات کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے کچھ لوگوں کے پاس بھیجتی ہیں، اس لیے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے۔ کن ارباب اختیار نے؟ ان کا نام؟ اس وقت کے جو ارباب اختیار تھے، اس وقت کی جو حکومت تھی، جو اعلیٰ عہدیداران تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ یہ اس وقت جو اپنی ڈیوٹی ہے یہ ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دے رہی، بلکہ یہ ڈیوٹی کا مس یوز کر رہی ہیں۔ میں نے آپ کو تمام نام صاف طور پر بتائے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر، بشرا بی بی، راجہ بشارت، اسوان وزدار، ان ارباب اختیار کے نام تو بتائے جنہوں نے آ کے صرف آپ کو یہ بتایا، انہوں نے کسی میڈیا کو نہیں بتایا، کسی اخبار کو نہیں بتایا، صرف آپ کو آ کر یہ بتایا۔ مجھے نہیں بتایا، اس وقت کی جو 2019 کا جو ریکارڈ چیک کریں، اس وقت جو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں 2019 کی بات کر رہا ہوں، جب یہ سکینڈل آیا تھا تو اس وقت جب ان لوگوں سے سوال کیے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی اس وجہ سے ہم نے ان کو ہٹایا۔ کون سا ریکارڈ؟ کہاں پر؟ کس اخبار میں؟ کس 2019 میں جب آپ نے میڈیا ٹاک کی تھی، 2019 میں اس وقت آپ کے کاؤنٹر میڈیا ٹاک میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کام کرتی ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پر جائیں، کاشانہ سکینڈل 2019 لکھیں، نجم علی صاحب کا پروگرام کاشانہ پر، کامران شاہد صاحب کا پروگرام کاشانہ پر، آپ ان میں دیکھیں گے وزیر کیسے ہر میڈیا سے، ہر فورم سے بھاگ گئے تھے۔ جیو پاکستان میں آپ دیکھیں گے کیسے راجہ بشارت اپنا فون بند کر کے بھاگ گیا تھا۔ بھائی آپ کس ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ان ارباب اختیار کے نام کیا تھے۔ میں نے کاشانہ میں صرف 4 ماہ 14 دن کام کیا، اور اس میں بھی میں نے 4 اپریل 2019 کے بعد میری پہلی درخواست 12 جولائی 2019 کو میں نے اس چائلڈ ابیوز کے مافیا کے خلاف دی، اور ایسا کوئی، یہ صرف آپ کی زبانی مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ کسی نے ایسے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس نے بیانات دیے، ایسا تو کوئی بیان تھا ہی نہیں کسی کا، یہ تو ہر فورم سے بھاگ گئے، یہ تو عدالتوں میں آج تک نہیں آ رہے۔ ایک جھوٹی کلین چٹ اجمل چیمہ نے اپنے ماتحت وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے ڈاکٹر راحیل صدیقی سے لی کاشانہ سکینڈل میں، اور ان کی حکومت جانے کے بعد میں نے محمد مالک بھلا چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کو لیٹر لکھا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، کہ وہ کلین چٹ جس بنیاد پر وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے وزیر اجمل چیمہ کو دی گئی تھی، اس کی انکوائری رپورٹ مجھے دی جائے، اور مجھے مالک بھلا نے یہ جواب دیا کہ ایسی کوئی انکوائری تھی ہی نہیں، ایسی کوئی کلین چٹ اجمل چیمہ کو دی ہی نہیں گئی تھی۔ یہ صرف عمران خان کی حکومت نے اپنے دلال وزیر اجمل چیمہ کو بچانے کے لیے صرف میڈیا پر بیانات چلائے گئے، اور میڈیا پر بھی اس وقت بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے میڈیا گروپس نے جا کر ڈاکٹر راحیل صدیقی سے وہ انکوائری رپورٹ مانگی، جس کی بنیاد پر عمران خان کے وزیر اجمل چیمہ کو کلین چٹ دی گئی جھوٹی۔ اس وقت بھی میڈیا کو ایسی کوئی رپورٹ فراہم نہیں کی گئی تھی۔ آپ جا کر اخبارات دیکھیں، افشاں لطیف آپ کو ہر فورم پر نظر آئے گی، اور یہ دلال وزراء، یہ گھٹیا حکمران جو کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں کے چائلڈ ابیوز کے کاروبار میں ملوث تھے، اپنی حکومت میں بھی بھاگ گئے، اور آج بھی یہ ہر فورم سے بھاگ چکے ہیں۔